بسم ربی احمدی دوستو، آپ کی جماعت کے چینل MTA پر پروگرام راہ خدا جو مختلف سوالات کے جوابات دیتے ہیں مختلف علماء کرام، زیادہ تر ان کے جو جوابات ہیں وہ صحیح یا اس طرح سے کہہ لیں کہ حقیقی نہیں ہوتے۔ اس میں اسلام کی ایک ایسی شکل اور احمدیت کو جو انہوں نے اپنے معنی دیے ہوئے ہیں، حالانکہ وہ چیزیں مرزا صاحب کی بھی نہیں، اب اس طرح سے یہ تمام آپ کو بتایا جا رہا ہے کہ جیسے یہی حقیقی احمدیت ہے، جبکہ آپ حیران ہوں گے کہ احمدیت کے بھی کئی روپ ہیں، کہ ایک وہ احمدیت جو مرزا غلام احمد صاحب قادیانی نے متعارف کروائی، اور اس کے بعد ایک وہ احمدیت جو ان کے صاحبزادے مرزا بشیر الدین محمود جماعت کے دوسرے خلیفہ جو تھے انہوں نے متعارف کرائی۔ اب اس ضمن میں جو راہ خدا پہ مختلف جوابات دیے جاتے ہیں ان میں کوئی سچائی نہیں ہوتی، وہ اصل بات سے ہٹ کے حقیقت کو چھپا کے اس میں زیادہ تر غلط بیانی سے کام لیا جاتا ہے، اور میں اس کے جو مختلف سوالات اور ان کے جوابات ہیں ان کے اوپر باقاعدہ جماعت کی کتب کے حوالے سے اور ان کے ریفرنسز سے بات کروں گا، اور جیسا کہ کرتا بھی چلا آ رہا ہوں۔ لیکن اس وقت میں جو بات کہنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ الفاظ سے جماعت احمدیہ کس طرح سے کھیلتی ہے، اور اس میں شامل جو ہے مرزا صاحب بذات خود بھی شامل ہیں کہ مرزا صاحب بھی الفاظ سے کس طرح کھیلا کرتے ہیں۔ اگر آپ تھوڑی سی توجہ دیں اور خصوصی طور پہ جو جامعہ احمدیہ کے طلباء ہیں، چاہے وہ جرمنی کی جامعہ میں ہوں یا کینیڈا یا پاکستان ربوہ میں کہیں پہ بھی ہوں، وہ تھوڑا سا غور کریں، پڑھیں۔ مطلب میں یہ نہیں کہتا کہ آپ جس طرح میں سوچ رہا ہوں اسی طرح سوچیں، لیکن آپ کو میں صرف غور کرنے کی طرف آپ کی توجہ چاہتا ہوں، اور آپ کو یہ دعوت دے رہا ہوں کہ آپ اس پہ تھوڑا سا غور کیجئے، کیونکہ آپ نے کل کو لوگوں کا سامنا کرنا ہے، آپ نے لوگوں کو یہ چیز بتانی ہے، تو بچائے کسی کو سچائی کے اگر آپ غلط بتا دیں اور ان کی آخرت کو خراب کریں تو بہرحال اس اگر گناہ کے آپ ذمہ دار نہ ٹھہریں اور یہ اپنے سر نہ لیں تو بہتر ہوگا۔ یہ میرے پاس سے روحانی خزائن کی جلد 11 ہے جو ضمیمہ جامع آتم کے نام سے ہے۔ اس میں اب مرزا صاحب یہاں پہ جو بات ہوگی وہ نبی کے حوالے سے ہوگی۔ مرزا صاحب اس کے صفحہ نمبر 26 اور حاشیہ میں سوال و جواب کی صورت میں بات کر رہے ہیں اور لکھتے ہیں کہ کسی شخص نے ان کی بارے میں یہ کہا کہ ایک شخص جو نماز پڑھتا ہو، روزے رکھتا ہو، قرآن شریف کو مانتا ہو اور لوگوں کو اسلام سکھاتا ہو، اس کو کافر کہنا کسی لحاظ سے جائز نہیں، لیکن اگر وہ مگر ایک عالم کے رتبہ سے بڑھ کر اگر پیغمبری تک جا پہنچے تو اب اس پہ مرزا صاحب جو ہیں اپنا جواب دیتے ہیں، لکھتے ہیں کہ یہ مطلب ان کے بیان کے اندر یہ تضاد پایا جاتا ہے، کیونکہ ایک طرف تو وہ بہت ہی کہتے ہیں کہ حق پسند اور دیانتدار بن کر یہ کہتے ہیں کہ کسی ایسے مسلمان کو کافر کہنا زیبا نہیں دیتا، دوسری طرف یہ بات کہ بھی میں نے کوئی رسول یا نبی کا در حقیقت دعویٰ کیا ہے یہ بھی صحیح نہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ اگر میں مسلمان ہوں، قرآن پر ایمان رکھتا ہوں، تو پھر یہ دوسری رائے غلط ہے جس میں ظاہر کیا گیا کہ میں خود نبوت کا مدعی ہوں۔ یہ میں مرزا صاحب کی کوٹیشن دے رہا ہوں آپ کو صفحہ نمبر 26 سے روحانی خزائن کی جلد 11۔ اور اگر دوسری رائے صحیح ہے تو پھر وہ پہلی رائے غلط ہو جس میں ظاہر کیا گیا کہ میں مسلمان ہوں اور قرآن شریف کو مانتا ہوں۔ مطلب کہتے ہیں کہ اگر میں قرآن کو مانتا ہوں، مسلمان ہوں، اور مجھے یہ کہا جائے کہ میں کافر ہوں تو غلط ہے، اور اگر یہ کہا جائے کہ اس کو مانتے ہوئے میں اپنے آپ کو نبی کا مدعی کہتا ہوں تو یہ پھر بات غلط ہے۔ مقصد ان کا کہ بھائی میں قرآن کو مانتا ہوں، نماز روزے کا پابند ہوں، لیکن میں مدعی نبوت نہیں ہوں، لہٰذا میری پوزیشن یہ ہے، وہ یہ کہہ رہے ہیں۔ کہتے ہیں کہ کیا ایسا بدبخت مفتری، کہ ایسا بدبخت جھوٹا جو خود رسالت اور نبوت کا دعویٰ کرتا ہے، قرآن شریف پر ایمان رکھ سکتا ہے؟ کیا
ایسا وہ شخص جو قرآن شریف پر ایمان رکھتا ہے اور آیت والن رسول اللہ و خاتم النبیین کو خدا کا کلام یقین رکھتا ہے، وہ کہہ سکتا ہے کہ میں بھی آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد رسول اور نبی ہوں۔ صاحب انصاف طلب کو یاد رکھنا چاہیے کہ اس عاجز نے کبھی اور کسی وقت حقیقی طور پر نبوت یا رسالت کا دعویٰ نہیں کیا۔ یہاں پہ دوستو لفظ حقیقی طور پر نبوت یا رسالت کو آپ انڈر لائن کر لیجئے، اس کے بارے میں ہم بعد میں بات کرتے ہیں کہ اصل کیچ جو ہے اس کے اندر جو کیچ 22 ہے وہ یہ ہے جس وقت پہ مرزا صاحب جس پہ ٹریپ کرتے ہیں، اور غیر حقیقی طور پر کسی لفظ کو استعمال کرنا لغت کے عام معنوں کے لحاظ سے اس کو بول چال میں لانا مستلزم کفر نہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ مطلب عام پہ تشبیہتاً مطلب اس چیز کو استعمال کرنا کوئی کفر نہیں ہے، یہ کیا جا سکتا ہے، مگر میں اس کو بھی پسند نہیں کرتا کہ اس میں عام مسلمانوں کو دھوکہ لگ جانے کا احتمال ہے، کہ مطلب کہتے ہیں کہ مطلب یہ چیز استعمال لغت کے لحاظ سے اور ویسے تشبیہتاً استعارہ مجاز کے لحاظ سے ہو سکتا ہے، لیکن میں اس کو بھی پسند نہیں کرتا کیونکہ اس میں دھوکہ لگنے کا جو اندیشہ ہے وہ موجود ہوتا ہے۔ لیکن وہ مکالمات و مخاطبات جو اللہ جل شانہ کی طرف سے مجھ کو ملے جن میں یہ لفظ نبوت اور رسالت کا بکثرت آیا ہے، ان کو میں بوجہ معمور ہونے کے مخفی نہیں رکھ سکتا، لیکن بار بار کہتا ہوں کہ ان الہامات میں جو لفظ مرسل یا رسول کا یا نبی کا میری نسبت آیا ہے وہ اپنے حقیقی معنوں پر مستعمل نہیں، کہ مطلب آیا ہے تو میں اس سے نبی یا رسول نہیں ہوں۔ دراصل اور اصل حقیقت جس کی میں علی رؤس الشہادہ گواہی دیتا ہوں یہی ہے جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاتم الانبیاء ہیں، اور آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، نہ کوئی پرانا اور نہ کوئی نیا۔ غرض ہمارا مذہب یہی ہے کہ جو شخص حقیقی طور پر نبوت کا دعویٰ کرے، اب یہاں پہ پھر وہی بات اپنی ایک دے رہے ہیں کہ لفظ کے حقیقی طور پر نبوت کا دعویٰ کرے اور آن حضرت کے دامن فیوز سے اپنے تئیں الگ کر کے اس پاک سرچشمہ سے جدا ہو کر آپ ہی براہ راست نبی اللہ بننا چاہتا ہے، تو وہ ملحد بے دین اور غالباً ایسا شخص اپنا کوئی نیا کلمہ بنائے گا۔ مقصد اب یہاں پہ انہوں نے حقیقی نبوت کا لفظ استعمال کر کے پھر وہی جیسے پہلے انہوں نے کہا، میں نے اس پہ ہم بات کرتے ہیں، اور عبادت میں کوئی نئی طرز پیدا کرے، احکام میں کچھ تغیر و تبدل کر دے گا، وہ بلا شبہ مسلمہ کذاب کا بھائی ہے۔ مقصد ان کا کہ نئی شریعت یا نئی کوئی ایسی دین کے اندر بات کرے تو وہ غلط ہے، ورنہ حقیقی تو غیر حقیقی نبوت کے مقابل، اور اس کے کافر ہونے میں کچھ شک نہیں۔ ایسے خبیث کی نسبت کیوں کر کہہ سکتے ہیں وہ قرآن شریف کو مانتا ہے۔ لیکن یاد رکھنا چاہیے کہ جیسا ابھی ہم نے بیان کیا ہے، بعض اوقات خدا تعالیٰ کے الہامات میں ایسے الفاظ استعارہ اور مجاز کے طور پر اس کے بعض اولیاء کی نسبت استعمال ہو جاتے ہیں اور وہ حقیقت پر محمول نہیں ہوتے۔ سارا جھگڑا یہ ہے کہ جس کو نادان متعصب اور طرف کھینچ کر لے جاتے ہیں۔ آنے والے مسیح موعود کا نام جو صحیح مسلم وغیرہ میں زبان مقدس حضرت نبوی سے نبی اللہ نکلا ہے، وہ انہی مجازی معنوں کی روح سے ہے جو صوفیہ اکرام کی کتابوں میں مسلم اور ایک معمولی محاورہ مکالمات الہیہ کا ہے، ورنہ خاتم الانبیاء کے بعد نبی کیسا۔ اب یہاں پہ وہ فرما رہے ہیں کہ یہ جو چیز ہے یہ صوفیاء کے اندر اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کہا ہے آنے والے مسیح کو نبی اللہ، یہ استعارہ کے میٹافوریکلی مجازی طور پہ استعمال ہوا، حقیقی معنوں میں نہیں ہوا، جس کو کہ جماعت احمدیہ حقیقی طور پر لے رہی ہے کہ رسول اللہ نے آنے والے کو نبی اللہ کہا ہے۔ مرزا غلام احمد کہہ رہے ہیں یہاں کہ یہ استعارہ کے طور پہ، یعنی جیسے یہ کہا گیا کہ مرزا صاحب شیر ہیں، اب مرزا صاحب کے یا تو دم نکل آئی ہو یا ان کے پنجے بن گئے ہوں، وہ دھاڑتے ہوں تو پھر تو بات ہے، لیکن وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ مجازی کے طور پہ استعارہ کے رنگ میں کہا گیا ہے، لیکن جماعت کہتی ہے کہ نہیں، نبی اللہ کہا گیا تو مرزا صاحب نبی ہیں، اور مرزا صاحب کا دعویٰ نبوت کا ہے، اور مرزا صاحب مطلب وہی مجاز والی بات کہ مرزا صاحب اس کو مجازی طور پہ لے رہے ہیں۔ اب لفظ استعمال کیا تھا مرزا صاحب نے حقیقی اور غیر حقیقی، یہ الفاظ کیا جو مرزا صاحب کا اصل کھیل ہے وہ یہ ہے کہ ایک طرف تو کہتے ہیں کہ مجھے یہ پسند بھی نہیں ہے کہ ایسا بولا جائے، کیونکہ اس سے جو ہے وہ اندیشہ دوسروں کو غلط فہمی ہو سکتی ہے، لیکن
اس کے ساتھ ہی اپنے لیے بھی استعمال کرتے ہیں کہ میں نے اگر استعمال کیا ہے تو میں نے غیر حقیقی معنوں میں استعمال کیا، حقیقی معنوں میں نہیں کیا۔ مقصد یہ ہے کہ آپ کو شبے میں ڈال دیا گیا، آپ کو اس چکر میں رکھ دیا گیا کہ آپ جو مرضی سمجھیں، جو مرضی۔ اسی بنیاد پہ لاہوری اور قادیانی جماعت دو فرقے ہوئے تھے، یہ دو علیحدہ اسکول آف تھاٹ بنے تھے۔ بڑا سلسلہ یہ جاری رہے گا، یہ ہم بات اپنی جاری رکھیں گے۔